نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم اپنا جو ہے وہ بک کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ ہمارا چیپٹر سٹل وہی چل رہا ہے دین رحمت کا، اور آج کی جو ہم انشاءاللہ حدیث دیکھیں گے وہ ہے کہ بے انصافی نہیں۔ ٹاپک کا نام ہے کہ بے انصافی نہیں۔ تو بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمیں بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور ہم سب کا اکثر انہی چیزوں پر جو ہے وہ تنازع ہوتا رہتا ہے، مسئلے ہوتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم حدیث دیکھتے ہیں۔ شروع کرتی ہوں۔ حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ شریف میں 2 آدمی آئے۔ ان کے درمیان ایک زمین کے بارے میں جھگڑا تھا، یعنی کہ دونوں کا دعویٰ تھا کہ یہ زمین میری ہے، مگر کیا تھا کہ دونوں کے پاس کوئی پکا ثبوت موجود نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس اپنے جھگڑے معاملات لاتے ہو، اور میں ایک انسان ہوں، اور یہ ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی شخص زیادہ بولنے والا اور دلیل میں دوسرے سے سبقت لے جائے، اور میں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں جو میں تم سے سنتا ہوں، مگر اگر کسی کے حق میں اس چیز کا فیصلہ کر دوں جو دراصل اس کے بھائی کی تھی، تو وہ اس کو نہ ملے، کیونکہ یہ اس کے لیے آگ کا ایک ٹکڑا ہوگا۔ وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ وہ اس کی گردن میں لٹک رہا ہوگا۔ اس کے بعد دونوں رو پڑے۔ دونوں میں سے ہر ایک یہی کہنے لگا کہ میرا حق میرے بھائی کے لیے، میرا حق میرے بھائی کے لیے۔ تو بہت ہی بڑا میسج ہے اس حدیث میں کہ آج جیسے ہم دنیاوی عدالتوں میں جھوٹے ثبوت، جیسے کہ ابھی یہاں پر حدیث میں بات مینشن کی گئی کہ ایک انسان سچا ہوتا ہے، لیکن وہ تیز ترار زبان میں فصیح نہیں ہوتا، یا اس کے پاس اسے وٹنس نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ اپنا کیس ہار جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کو بتایا گیا کہ یہاں تو ہر انسان کسی نہ کسی طرح حاصل کر لے گا، لیکن یہ دنیا کی عدالت ہے، یہ آخرت کی عدالت میں تو پھر جو اس کو جو صحیح ہوگا، جس کا مال ہوگا، اسی کو ملے گا۔ تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب دونوں انسانوں کے درمیان کبھی کوئی جھگڑا پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کو عدالت میں لے جاتے ہیں۔ عدالت ظاہری شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ دیتی ہے نا، تو یہ شہادتیں اکثر اوقات کافی ثبوت نہیں ہوتی۔ جیسے کہ میں نے پہلے بات کی کہ جھوٹے گواہ خرید کے پیش کر دیے جاتے ہیں، کروڑوں کا مال ایک کا دوسرے سے چھین لیا جاتا ہے۔ تو چنانچہ کیا ہوتا ہے کہ عدالت ایسا فیصلہ کر دیتی ہے کہ جو لفظی اعتبار سے تو بظاہر درست معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت کے اعتبار سے وہ درست نہیں ہوتا۔ اس طرح اکثر اوقات حقدار حق سے محروم رہ جاتا ہے، اور جو حقدار نہیں ہے وہ غیر واقعی طور پر اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ لوگ انسانی عدالت کو آخری عدالت نہ سمجھیں۔ انہیں اس حقیقت کا احساس ہو کہ انسانی عدالت کے اوپر بھی ایک اور عدالت ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت ہے، جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں تمام مقدمات دوبارہ نظر ثانی کے لیے پیش ہوں گے۔ وہاں حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا، نہ کہ محض ظاہری الفاظ کی بنیاد پر۔ وہاں بہت سی جیت ہار میں بدل جائے گی، اور بہت سی ہار فتح ثابت ہوگی۔
انسان کی عدالت میں کوئی شخص ہوشیاری کر کے بچ سکتا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں کوئی بھی ہوشیاری یا تدبیر اس کو بچانے والی نہیں۔ تو یہ تھی چند باتیں اس حدیث سے جو ہمیں پتہ چلی۔ بیسیکلی پتہ تو ہمیں ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے نا کہ یہ دنیا حقیر سی جو ہے وہ اس کی چیزیں، اس کی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور آخرت کی نہ تو نعمتیں نظر آتی ہیں، نہ سزائیں نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اندھا دھند جو ہے وہ اپنی منمانیاں کرتا پھرتا ہے۔ ایون کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رزلٹ تو ہمیں اس دنیا میں بھی ملتے ہیں، اندر سے سب سے پہلے پوائنٹ تو یہ ہوتا ہے کہ اندر سے آواز آتی ہے کہ سب کچھ میں نے غلط کر لیا ہے، لیکن انسان اس کو دبا لیتا ہے، پھر سم ہاؤ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے دنیا میں بھی نظارے ملتے ہیں، نقصانات، صحت کا نقصان، جان کا نقصان، بیماریوں اور پریشانیوں کا آ جانا۔ لیکن کیا ہے کہ انسان بڑا ضدی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو وہ کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وہ بصیرت کی اس کو نگاہ دیں، حق اور باطل میں وہ خود ہی فیصلہ کر سکے، ونس ان وائل اپنے ہی گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو وہ پھر اس دنیا میں ہی اپنا جو ہے وہ معاملہ سیدھا کر لیتا ہے۔ غلطی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن غلطی پہ ڈٹ جانا یہ بری بات ہے۔ تو اگر انسان وقتی طور پر کچھ غلط کر بھی لیتا ہے، کسی کی حق تلفی کر بھی لیتا ہے، تو پھر جب انسان کو احساس ہو جائے اس چیز کا، تو پھر اس کو صحیح کرنے میں دیر نہ لگائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ چند دن کی دنیا ہے۔ آج جس کے پاس ہے اس کا بھی کام چل جائے گا، جس کے پاس نہیں ہے اس کا بھی چل جائے گا۔ اصل مسئلہ تو آخرت کا ہوگا، جہاں ہم سب نے خالی ہاتھ جانا ہے۔ تو اگر جیسے کہ اس حدیث میں بات کی گئی کہ اگر یہاں پر کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کر بھی لے گا تو کیا ہوگا؟ آخرت میں اس کے گلے کا توق بن جائے گی، آگ کا ٹکڑا بن جائے گی۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، سوچئے گا اس بات پر کہ کہیں ہم سے ایسا کچھ تو نہیں ہوا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوئی، کسی کی چیز پر ناجائز قبضہ تو نہیں کر لیا ہم نے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔